بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. ایک اہم ترین خبر ہے، ایک نہیں بلکہ دو خبریں ہیں اہم ترین، اور دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں، جڑی ہوئی ہیں. کوشش کروں گا کہ ذرا آپ کو تھوڑا سا بتا سکوں. صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جس وقت دربدر ہو چکا ہے اور اب وہ مختلف جگہیں تلاش کر رہا ہے، اور ایک بہت بریکنگ نیوز دی گئی، ایک بڑی خبر کے طور پہ پیش کیا خاص طور پہ انڈین میڈیا نے اور مڈل ایسٹ کے کچھ اخبارات نے، اور خاص طور پہ مغربی ذرائع ابلاغ جو ہیں وہ اس کو بڑا ہائی لائٹ کر رہے ہیں اور ایسے ہوا بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ انڈیا کو اب کوئی جگہ نہیں مل رہی. انڈیا اس حد تک پہلے میرا خیال ہے کہ انڈیا اپنی تاریخ میں جتنا بے بس اس وقت اور در بدر اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ وہ خانہ بدوشوں کے ساتھ اس کا حالات خانہ بدوش جیسے ہیں، جس کا اپنا کوئی گھر نہ ہو، جس کی اپنی کوئی پالیسی نہ ہو اور جس کو کوئی منہ نہ لگا رہا ہو. ماضی میں آپ کو معلوم ہے اب ایک نیا کواد بنا ہے. میں ذرا پہلے اس طرف آتا ہوں کہ ایک نیا کواد بنایا ہے جی، 4 ملکی اتحاد. بڑی خبر تھی ہے. وہ یہ ہے کہ ایس جے شنکر انڈین وزیر خارجہ وہ اسرائیل کے دورے پہ ہیں، اور اسرائیل میں وہ وہاں پہ مختلف ملک کے وزرائے خارجہ وہاں پہ موجود تھے. ایک ملاقات ہوئی ہے وہاں پہ امریکہ کے وزیر خارجہ، متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ، یہ سب موجود تھے. اور وہاں پہ ایک نیا سیاسی اسٹریٹجک اتحاد کہتے ہیں جی، کولیشن بن رہی ہے، نیا کولیشن پارٹنرشپ ہو رہی ہے. اور اس میں یہ شامل ہوں گے کون کون؟ امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور UAE. یعنی اب مشرق وسطیٰ میں اب اس کا کردار ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خبر یہ دی گئی کہ انڈیا کو اب مشرق وسطیٰ کے لیے بہت اہم کردار ادا کرنا ہے اور امپورٹنٹ رول پلے کرنا ہے. اس لیے یہ نیا اتحاد بنایا گیا ہے اور انڈیا کو اس اتحاد میں ڈال دیا گیا ہے. اب اس سے پہلے ایک خبر تھی، وہ یہ تھی کہ اس UAE یعنی کہ دبئی اور انڈیا کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں وہ انویسٹمنٹ لے کے آ رہے ہیں. پھر یہ خبر اب کو ذہن میں رکھیے. دوسری خبر، وہاں پہ انڈین فوجی لاپتہ ہو رہے ہیں، انڈین فوجی افسروں کو مارا جا رہا ہے، اور ابھی تک ایک بھی بندہ نہیں پکڑا گیا، اور انڈین فورسز ناکام ہو گئی ہیں. اور وہاں پہ اب را کے افسروں کو لایا گیا ہے اور لوکل لوگوں کو کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. 10 دن سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، کچھ نہیں. وہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں یہ حالات ہیں، مقبوضہ وادی میں. اس کے بعد UAE کو انویسٹمنٹ کے لیے لایا گیا ہے. لوکل انویسٹمنٹ ہے نہیں، UAE کو کہا جا رہا ہے. اور UAE بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی عقلوں پہ پردہ پڑ گیا، وہ بھی MOU سائن کر رہے ہیں. جانا وانا کچھ نہیں ہے ادھر، کیونکہ اب اس خبر کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ غیر ملکی فورسز کا اور اسرائیل کی مدد لی جا رہی ہے کہ وہ آئے اور اس مقبوضہ وادی میں جو لگی آگ ہے، جو علیحدگی کی تحریک ہے، جو آزادی کی تحریک ہے، اس سے کوئی ہمیں وہی 3rd ڈگری استعمال کریں جو وہ ادھر استعمال کر رہے ہیں فلسطینیوں کے خلاف. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آلریڈی مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں. ادھر ان کو ایران کا مقابلہ کرنا ہے، اور ایران پہ اگلا حملہ کرنے کا ارادہ ہے کہ جوہری پروگرام اس کو فارغ کیا جائے. یہ اسرائیل کے وزیر خارجہ، وزیر اعظم بڑے دھڑلے سے کہہ چکے ہیں. اب یہ ایک نیا اتحاد ہے جی. میری ٹائم سیکورٹی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا، تجارت کے معاملے پہ تبادلہ خیال ہوا، اور ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں معاشی ترقی اور سیاسی تعاون پر بات چیت کی گئی. یہ کن کے درمیان ہوا جی؟ یہ اسرائیل کے دورے پہ جے شنکر، اور اس ملاقات میں یہ انڈین امریکن یہ بھی سارے موجود تھے جی. اور UAE کے وزیر خارجہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور اس میں شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان یہ تھے. اب وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے جی کہ
پہلے کواد بنایا 4 ملک کی اتحاد، اس کے لیے تھا چین کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے گا انڈیا کو، چین کے مقابلے میں آسٹریلیا، جاپان، امریکہ، انڈیا، وہ وہیں کا وہیں دفن ہو گیا۔ اور اسرائیل کہہ رہا ہوں، چائنا نے جو درگت بنائی انڈیا کی، وہ اپنی جگہ موجود ہے، وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور اتحاد بنایا گیا چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور وہ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، چائنا اکیلا نہیں ہے، چائنا کے ساتھ پاکستان کو انہوں نے کیا ہوا ہے، چائنا، پاکستان، رشیا، یہ اور اس کے ساتھ ہوگا ترکی۔ یہ اتحاد جو ہے، اس اتحاد کے خلاف یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، فوجی اتحاد بنانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، نفسیاتی حربے استعمال کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کبھی یہ فوجی اتحاد آ جاتا ہے، پھر شنگھائی تعاون تنظیم، وہ بھی ایک فوجی اتحاد کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا کا جو نیا اتحاد بنا، اس سے یورپ ناراض ہو گیا، یورپی یونین الگ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ جو کچھ جوہری آبدوزوں کی خریداری کے معاملے میں امریکہ نے جو سودا منسوخ کروایا، وہ اپنی جگہ۔ یہ سارے مودی سرکار پہنچی تھی واشنگٹن، اور جو بائیڈن سے نائب صدروں کی ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کی، منت سماجت کی کہ جی ہمیں اس اتحاد میں واپس لے آئیں، یہ جو آپ نے برطانیہ، امریکہ اور آسٹریلیا والا بنایا نا، اس اتحاد میں ہمیں رکھیں۔ تو دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، چائنا کے خلاف لڑنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، مار ادھر پڑ رہی ہے۔ بھوٹان کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ ہو گیا چائنا کا، چکن نیک ان کے قبضے سے ادھر تک چائنا پہنچ گیا، ان کی جو گردن ہے اور جو شہرگ ہے۔ یہاں پہ اب ان کو ایک نیا لالی پاپ دیا جا رہا ہے انڈیا کو، اور انڈیا یہ لالی پاپ وصول کر رہا ہے، اور یہ ہے اب انڈیا نے مشرق وسطیٰ کے معاملات کو لے کر ماضی یہ دلچسپی لینا شروع کر دی۔ اب اسرائیل کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ہیں، لیکن اسرائیل اور انڈیا مل کر ماضی میں بھی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے۔ ایک نقصان ہے، وہ اندر سے میر جعفر اور میر صادق پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد سے ابھی تک ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ یہ انڈیا جس کے ساتھ بھی ملا ہے اس کو ماری پڑی ہے۔ تو مشرق وسطیٰ، مڈل ایسٹ کی طرف آتے ہیں جی، تو یہ ایک نیا اتحاد، اس میں اب کیا ہے، امریکہ کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں انڈیا کے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ بلنکن امریکی وزیر خارجہ دلی میں آ کے جو کچھ کر کے گئے اور جو ہیومن رائٹس کا ایشو اٹھا کے گئے، وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اس کے بعد جو بائیڈن نے کوئی لفٹ نہیں کروائی، وہ موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ انڈیا چائنا کے خلاف، ایون افغانستان میں بھی وہ اس کا فوجی رول چاہ رہا تھا کہ انڈیا اس آگ میں کودے، اگر ہمارا اتحادی ہے تو انڈیا تیار نہیں ہے، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، انڈین جرنیل کہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب جب یہ انڈیا کسی بھی اس مغربی اتحاد میں، یعنی کہ نان ریجنل پلیئرز کے اتحاد میں جانے کی کوشش کرتا ہے، تو روس بھی اس کی طبیعت صاف کرتا ہے، چائنا بھی کرتا ہے، اور اب اگلا ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انڈیا اس اتحاد میں جانے میں واقعی سنجیدہ ہے تو ایران کے ساتھ اس کے معاملات کہاں تک پہنچیں گے۔ تو اس لیے اس سے بڑا بلف جو ہے وہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور پلوامہ کے بعد بالا کوٹ، اور بالا کوٹ کے بعد یہ ذہن میں رکھیے گیا یہ اسرائیل بھی اس میں شامل تھا پلاننگ کرنے میں، تو کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ تو یہ ہیں اسرائیل۔ اب اسرائیل کے راستے، یہ اب ہم نہیں کہہ رہے، یہ انڈین جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اگر جانا ہے، یہ دلی کی پالیسی ہے کہ اگر واشنگٹن جانا ہے تو واشنگٹن کا راستہ تل ابیب سے ہو کے گزرتا ہے۔ تو تل ابیب کو راضی کرنے کے گئے ہیں ہمارے انڈیا کے وزیر خارجہ، ہمارے پڑوسی، یہ گئے ہیں اسرائیل کو راضی کرنے کے لیے کہ ہمارے معاملات سیدھے کروائیں، اور ہمیں بھی کوئی رول ملنا چاہیے جھوٹا سچا۔ تو لہٰذا یہ ایک نیا کواد جو ہے، یہ اگین ایک بہت بڑا بلف ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور یہ طفل تسلیاں بے شک دے لیں، کیونکہ ابھی یہ صرف اناؤنس ہی ہوا ہے کہ اس طرح کی اطلاعات ہیں، تو اس اناؤنسمنٹ کے بعد انڈیا کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ، اور انڈیا کے جو
डिफेंस एनालिस्ट हैं वो, उन्होंने इसका तिया पांचा कर दिया है कि इसका मतलब ये है कि इंडिया एक और मोदी सरकार जो है एक और ब्लंडर करने जा रही है। पहले चाइना से ताल्लुकात ख़राब कर बैठी, फिर अफ़गानिस्तान में उसको मार पड़ी, अफ़गानिस्तान का रोल ख़त्म हो गया, अमेरिका ने अपना फ़ायदा सोचा निकल गया, रूस के साथ उसके ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं और चाइना के साथ मामला सेट नहीं हो रहे, पाकिस्तान एग्रेसिव हो रहा है मकबूजा आबादी में, और फिर वो चिकन नेक वो ज़हन में रखिएगा, 7 सिस्टर्स 7 रियासतें, वहाँ पे अलहदा से शोरश, ये सारे मामलात वो कहते हैं कि मोदी सरकार को होश के नाखन लेना चाहिए। फिर एक और डेवलपमेंट हुई है और वो है कि एक अमरीकी सफ़ीर 3 साल के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अमरीकी सफ़ीर को नामज़द कर दिया है, और ये भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और अगेन मैं ये कहूँगा कि अगर अमरीकी सफ़ीर का जो नामज़द सफ़ीर हैं इनका आप प्रोफाइल देखें तो वो भी मिडल ईस्ट के इर्द गिर्द ही घूमता है, अरबी बहुत अच्छी जानते हैं, मिडल ईस्ट ममालिक में ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर चुके हैं, अफ़गानिस्तान में कर चुके हैं। तो इसका मतलब है फिर आप इस इत्तेहाद को देख लें जो कि नया इत्तेहाद अनाउंस किया जा रहा है, इसराइल, इंडिया, अमेरिका और यूएई, उन सारी ख़बरों को मिला के देखें तो इसको भी देखें कि जी नया सफ़ीर कहाँ कहाँ रहे हैं। मिस्टर डोनाल्ड हैं, ये डोनाल्ड ब्लूम इनका नाम है, नए सफ़ीर, ये ट्यूनिस में है इस वक्त, ट्यूनिस के सफ़ीर रहे, और उसके बाद फ़ॉरेन सर्विस कैरियर इनका बताया गया। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, काबुल में सफारत खाने में रह चुके हैं, पॉलिटिकल काउंसलर रह चुके हैं, फिर काहिरा मिस्र में रह चुके हैं, बगदाद इराक़ में रह चुके हैं, कुवैत में रह चुके हैं, लीबिया में रह चुके हैं, मकबूजा बैतुल मक़दस इसराइल में रह चुके हैं, और यहाँ से होते हुए अब ये आ रहे हैं पाकिस्तान। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड अगर आप देखें और इनकी स्पेशलिटीज़ देखें, और फिर इंडियन वज़ीर ख़ारजा जो वहाँ पहुँचे हुए हैं इसराइल, उनको देखें और इस क्वाड को देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुस्तक़बिल में जो फोकस है वो क्या होगा। मिडल ईस्ट के मामलात और इसराइल के साथ इन्वॉल्वमेंट और इस ख़ित्ते में, और अब वो इंडिया को अब मिडल ईस्ट की तरफ टोरा जा रहा है। चाइना का तो मुकाबला, क्योंकि चाइना के साथ भी मुकाबला करना है, वो अपनी जगह पे कायम है, लेकिन अभी तक कन्फ्यूजन ज़्यादा है और एक नया प्लेयर उतारा है इस खित्ते के लिए अमेरिका ने। तो देखना ये है कि इसका बाद नताइज क्या आएंगे, क्या असरात मुरतब होंगे, उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।